السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 23 کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ قُلْ کہہ دیجئے، هُوَ الَّذِي وہی ذات ہے، انشاکم جس نے پیدا کیا تم کو، وجعل اور بنائے اس نے، لکم السمع تمہارے لیے کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما کتنا تھوڑا، تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں 3 نعمتوں کا بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جنہوں نے ہمیں یہ 3 نعمتیں دی۔ کون سی؟ کہ ہمیں کان دیے یعنی سننے کی جو استطاعت دی، پھر ابصار یعنی آنکھیں اور دیکھنے کی توفیق، اور والافئدہ اور دل یعنی کہ جن سے ہم فیل کرتے ہیں، جن سے ہم محسوس کرتے ہیں۔ دل ہی ہے جس میں ہر طرح کے جذبات ہوتے ہیں، چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ خوف ہو، غصہ ہو، نفرت ہو، ہر طرح کا جو جذبہ ہے وہ دل میں ہے۔ لیکن اللہ کا یہ کہنا کہ یہ میں نے بنایا، میں نے دیا، یعنی یہ ایک امانت ہے تمہارے پاس میری، اور تم نے اس کو لوٹانا ہے۔ جس طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ اعضاء جو ہیں وہ قیامت کے دن بات بھی کریں گے، اللہ کو بتائیں گے کہ یہ بندہ میرے سے یہ کام لیتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے بتا رہے ہیں کہ یہ میری ملکیت ہے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي وہ ہے جس نے بنائے ہیں کان، آنکھیں، دل۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو یوز بھی ہم نے، استعمال بھی ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں اور جو چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، جو ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں، اللہ کی یاد تازہ کرتی ہیں، ان کو دیکھنا ہے، ان کو سننا ہے۔ اور ان آنکھوں سے، ان کانوں سے ایسی حرام یا فحش چیزیں نہیں دیکھنی کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہیں۔ اور کیونکہ آنکھیں اور کان کیا ہیں؟ روح کی کھڑکیاں ہوتے ہیں، کہ آپ کی روح کے اندر جو چیزیں جا رہی ہیں وہ، کیونکہ روح کی ایک غذا ہوتی ہے، جس طرح سے جسم کی غذا ہوتی ہے کھانا، لیکن روح کی کیا غذا ہوتی ہے؟ کہ اس کو ایسی چیزیں دکھائی جائیں یا سنوائی جائیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد بڑھائیں۔ جو اللہ کا ذکر ہے وہی روح کی غذا ہے نا۔ تو روح کی کھڑکیاں کان اور آنکھیں کیسے کہ جو چیز آپ اس میں سے دیکھیں گے یا اس میں سے سنیں گے وہی آپ کے اندر جا رہا ہے، اور پھر وہی نکلتا ہے۔ اگر آپ اپنے وقت کو غلط کام کرنے میں، دیکھنے میں، سننے میں استعمال کرتے ہیں نا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زبان سے بھی غلط باتیں ہی نکلتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں کیوں دی تھیں کہ ہم اس کو اللہ کے حکم کے مطابق یوز کریں گے۔ اور دنیا جہان میں جتنی بھی نشانیاں ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں، ان کو، وہ چیزیں ہم نہیں کہہ سکتے بری ہیں، کچھ چیزوں کے علاوہ کہ جو اللہ نے حرام قرار دی ہوتی ہیں، لیکن ان کا استعمال بتاتا ہے کہ ہم ان کو اپنے لیے برا ثابت کریں کہ اچھا ثابت کریں۔ اور دل دیکھیں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ نے ہی بنایا ہے۔ افئدہ اور فؤاد تو ایسے دل کو کہتے ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ، جس میں جذبات جو ہیں وہ ابھر رہے ہوں، اور انٹینس جو ایموشنز ہوتے ہیں نا، ایسے جذبات کے جو اپنی پیک پر ہوتے ہیں، اس کے لیے جب ہم دل کا ورڈ عربی میں یوز کرتے ہیں وہ فؤاد ہوتا ہے۔ مطلب کہ جو آپ ایک دم سے بھڑک اٹھتے ہیں، غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، چیخنے لگ جاتے ہیں، یا بہت زیادہ اللہ پہ بھروسہ کھونے لگ جاتے ہیں، یہ سارے کام کس کے ہیں؟ اس فؤاد کے ہیں، اس دل کے ہیں۔ تو اللہ بتا رہے ہے کہ قلیلا ما تشکرون تم بہت کم شکر کرتے ہو، یعنی کہ یہ جو نعمت میں نے تمہیں دی ہے اس کا شکر کیسے ہوگا؟ کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یوز کریں گے، جب آپ وہ والی باتیں سوچیں گے، اس طرح سے اپنا ریاکشن دیں گے، اور اس طرح سے اپنے جذبات جو ہیں وہ بالکل ویسے کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہو جائے، ہے نا۔ یعنی انہی کاموں کی خواہش کرنا، یا انہی کاموں میں بہت زیادہ محنت کرنا،
اور دل لگانا ان چیزوں سے یا ان لوگوں سے محبت کرنا کہ جو آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ سارے کام فؤاد کے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر ہم یہ کام کریں گے تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کا اجر بھی دے گا۔ اور شکر گزاری بھی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کو جو نعمتیں ملی ہیں آپ نے ان کو کتنا زیادہ اللہ کی راہ میں لگایا اور کتنا ان کا حق ادا کیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق لگائیں، اور کبھی کوئی غلطی ہو، کبھی کوئی کوتاہی ہو تو ہم فوراً سے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ وہ کتنا پیارا رب ہے کہ وہ معاف بھی فوراً کرتا ہے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ زینت بالشام